آپ تمام ناظرین اور سامعین کا مدینہ ایجوکیشن میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ جس سبق کو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ نورانی قاعدہ کا ایک سبق ہے جس کو بولتے ہیں حرکات کی پہچان۔ آج ہم لوگ حرکات کی پہچان کریں گے، جیسے کہ بہت لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ نقطہ کسے کہتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سے لوگ جو شروعات کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے نقطہ، زبر، زیر، پیش، دو پیش، الٹا پیش کیا ہوتا ہے، کھڑا زبر، مد کس کو بولتے ہیں، بڑی مد، چھوٹی مد، حمزہ ساکینہ کیا ہے، یہ سب کے بارے میں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے جو قرآن مجید کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل پورا دیکھیں گے تو اس کو دیکھیے گا، غور سے دیکھیں۔ یہاں پر اس نشان کو، اس نشان نے یلو نشان کو نہیں، جو بیچ کا یہ ریڈ نشان ہے اس کو بولتے ہیں نقطہ۔ نقطہ اسی طرح کا ہوتا ہے قرآن مجید میں، کہیں پر بھی کہیں پہ ایک لگ جاتا ہے تو کہیں پہ دو لگتا ہے، کہیں پہ تین لگتا ہے، تین سے زیادہ کسی حرف پہ نہیں لگتا ہے، ایک، دو، تین، نقطوں کی پہچان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے زبر، ٹھیک ہے، یہ زبر کا نشان اس طرح سے ہوتا ہے، سنگل زبر، اس کو حرکات کہتے ہیں، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور اس کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے اور اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے، مطلب جس حرف پہ حرکات لگ جاتا ہے اس حرف کو جلد ادا کیا جاتا ہے، یعنی جلد پڑھا جاتا ہے نرم آواز کے ساتھ۔ دو زبر، دو زبر یہاں پر ہیں، دیکھیے ڈبل زبر ہے تو اس کو دو زبر بولیں گے، اور دو زبر کو تنوین بولتے ہیں ہم لوگ۔ اور اس کے بعد ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر کا کام ہوتا ہے جس حرف پہ کھڑا زبر لگ جاتا ہے اس کو کھینچ کر، تھوڑا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے جزم، جزم، جزم کا نشان یہ ہے، جزم کا کام ہوتا ہے جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے زیر، جیسے کہ یہ زبر تھا، یہ لائن جو ہے اس کو آپ حرف سمجھ لیجئے، حرف کے اوپر اگر یہ لائن رہے گا تو اس کو زبر بولیں گے، اس لائن کو آپ کوئی حرف سمجھ لیجئے، بات تاسا جو بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کے نیچے میں یہ اگر نشان آئے گا تو اس کو زیر بولیں گے۔ اور جیسے ہی یہ زیر ہے اسی طرح سے یہ دو زیر ہے، جس حرف کے نیچے یہ ڈبل زیر ملے گا تو اس کو دو زیر بولیں گے، اور اس کو تنوین کہتے ہیں، دو زیر۔ اور یہ دیکھیں گے کھڑی زیر، یہ دیکھیں گے کھڑا زیر، کھڑا زیر اس طرح سے ہوتا ہے، لائن کو آپ حرف سمجھیں گے۔ اب اس کے نیچے میں آئے گا کھڑا زیر، اس کو زیر اس لیے بولیں گے اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے تشدید، تشدید، اس نشان کو تشدید کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہی آتا ہے، حرف کے نیچے میں تشدید کبھی نہیں لگتا ہے۔ اور تشدید کا کام یہ ہوتا ہے جس حرف پر تشدید ہوگا اس سے پچھلے والے حروف سے ملا کر کے جوڑ کر کے پڑھیں گے، اور اس حرف کو بھی دوبارہ پڑھیں گے جس حرف پر تشدید ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں گے پیش، پیش کا نشان اس طرح سے ہوتا ہے، پیش، پیش کا کام ہوتا ہے جس حرف پر پیش لگتا ہے اس کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ او، بو، تو، سو، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور لائن کو آپ حرف سمجھیے۔ اور یہ اسی طرح سے دو پیش ہے، جیسے یہ پیش ہوا اسی طرح سے ڈبل لگ جائے یہ نشان تو اس کو کہتے ہیں دو پیش۔ دو پیش کا کام ہوتا ہے، دو پیش کو تو پہلے تنوین ہی بولتے ہیں، اور دو پیش کا کام ہوتا ہے ان، اور دو زیر کا کام ہوتا ہے ان، دو زبر کا کام ہوتا ہے ان۔ جس حرف پر دو زبر، دو زیر، دو پیش یعنی تنوین لگتا ہے اس کو نون ساکن کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے ان، بن، تن، سن، سب میں نون آئے گا، بن، با، نون، بن، تن، سن پڑھیں گے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ الٹے پیش، الٹے پیش، یہ آپ کا حرف ہے اور یہ اس کے حرف کے اوپر رہے گا الٹا پیش، جیسے یہ پیش ہوا، اب اسی کو الٹا کر دیتے ہیں تو الٹا پیش ہوتا ہے، لیکن الٹا پیش کا کام جو ہے اور اس کا قاعدہ جو ہے یہ الگ ہوتا ہے۔ الٹا پیش کو ہم لوگ کس طرح سے پڑھتے ہیں بہت کوئی نہیں جانتے ہوں گے تو ان کو میں بتا دوں کہ الٹا پیش کو کھینچ کر کے، تھوڑا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے بڑی مد، بڑی مد دیکھیے گا اس طرح سے آئے گا نشان، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہی رہے گا۔ اور یہ ہے چھوٹی مد،
छोटी मद, इसको मद भी बोलते हैं। बड़ी मद का काम होता है 4 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना, और छोटी मद का काम होता है 2-2.5 अलिफ के बराबर खींचकर इसको भी पढ़ते हैं। तो आप समझ गए, यहाँ पे ये मद है, बड़ी मद, और ये छोटी। और आपने यहाँ पे जितने भी निशान देखा है ये सब कुरान मजीद में आते हैं, और इसको समझना पड़ता है कि इसको आपको समझकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जिस हरफ पर अलिफ, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मिसाल के तौर पे अलिफ है ये, अब अलिफ में आप लगा दीजिए जबर, तो क्या हो जाएगा, अलिफ जबर आ। बा में आप जेर लगा दीजिए। जेर मैंने बताया था कि लाइन के नीचे जो एक डंटी जैसा रहता है उसी को निशान को जेर कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है जेर, रेड कलर का है। इसी तरह से निशान रहेगा जेर का, जिस हरफ पर, जिस वर्ड पर, जैसे अल्फाबेट बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, इसी तरह से हम लोग उर्दू में इसको अरबी में हुरूफ बोलते हैं। तो हुरूफ में लगेगा जैसे जेर, तो इसको बोलेंगे ई। इसकी आवाज नीचे को जाएगी। अगर अलिफ के ऊपर जबर लग जाता है तो इसकी आवाज ऊपर को जाती है, जैसे आ। और जेर में ई। अब पेश लग जाएगा तो पेश का निशान भी आपको दिखा देते हैं। ये है पेश का निशान, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, हमेशा हरफ के ऊपर ही रहता है पेश। अब जैसे यहाँ पे बा में आप पेश लगाएंगे, बा पेश बू। पेश का काम होता है आवाज को गोल करना, जैसे बू, होठ को गोल करके पढ़ना रहता है, जैसे बू ऊ। अब बा में आप खड़ा जबर लगा दीजिए यहाँ पे, तो खड़ा जबर को किस तरह से पढ़ा जाएगा, बा खड़ा जबर बा। बा के नीचे खड़ी जेर लगा दीजिए, यानी खड़ा जबर ऊपर होता है, खड़ी जेर नीचे होती है, जैसे कि बा खड़ी जेर बी। बा में अगर आप 2 पेश लगाते हैं तो बा को किस तरह से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बा 2 पेश बुन, बा 2 पेश बुन। अगर 2 जेर लगा देते हैं, डबल जेर। आप पेश समझ गए हैं, जबर भी समझ गए हैं, जेर भी समझ गए हैं, और पेश भी समझ गए हैं। आप इस निशान को ध्यान से देखेंगे और इस कायदा को समझेंगे। अब बा में अगर हम लोग डबल जबर लगाते हैं तो किस तरह से पढ़ेंगे, फिर बा की आवाज बा नून जबर बन। नून की आवाज आएगी लास्ट में, जैसे कि बा नून जबर बन। जेर लगाते हैं 2 जेर, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। बा 2 जेर बिन, तो नून की आवाज आ रही है। बन, इसमें भी नून की आवाज है। बुन, बा 2 पेश बुन, सब में नून की आवाज आएगी। तनवीन या नून साकिन जिस कायदा में, जिस हुरूफ में होता है उसमें नून की आवाज आती है। आज ये सबक को समझाने का मकसद ये था कि आप इस निशान को पहचान लें, ताकि आप हरफ के ऊपर जो निशान बने होते हैं इसको आप मिला कर पढ़े। इसको किस तरह से पढ़ेंगे, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि इस निशान को किस तरह से पढ़ते हैं। इसीलिए मैं इस सबक में आपको इस निशान को बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ। आप इसको ध्यान से देखें।